السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سرزمین دکن پر شہر گلبرگہ کو یہ مقام حاصل ہے۔ یہ شہر اسلامی حکومت کا پہلا دارالخلافہ کیپٹل رہا ہے۔ اس شہر کو دکن میں قبلہ اول کی سی حیثیت حاصل رہی ہے، کیونکہ سرزمین دکن کے ان علاقوں میں مسلمانوں نے یہیں سے دین اسلام کی نشر و اشاعت کی، اور یہاں جب بہمنی سلطنت کی بنیاد پڑی تب یہ شہر، اس کے قرب و جوار کے علاقے اور سرزمین دکن کے علاقوں میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اولیاء کرام کی یہاں اللہ رب العزت کے حضور آہوازاری اور دعا کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے شہر میں عجیب کشش رکھی ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو اس شہر کو یہ مقام دینے اور اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کیپٹل بنانے میں انہی اولیاء کرام کی دعائیں شامل رہی ہیں۔ اس شہر کے بلند و بالا مینار و گنبد آج بھی اللہ جل جلالہ کی وحدانیت اور اسلام کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ تاریخی شہر سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی کا ثمرہ ہے۔ وہیں شہر کے مشرقی جانب خواجہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی اجلی گنبد اپنی روشنی و نور سے اس شہر کی رونق کو دوبالا کرتی ہے، تو مشرقی جانب حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے، جن کی اللہ کے حضور دعا و تڑپ اور اسلام کی آبیاری کی فکر اور لا الہ الا اللہ کی صدا یہاں کی فضاؤں میں گونج رہی ہیں۔ غرض کے دوستو، یہ شہر علم و فن، ادب و خلوص و محبت کا گہوارہ ہے۔ دوستو، اسی طرح سے اس شہر گلبرگہ کے بیچوں بیچ قلعے میں موجود یہاں کی جامع مسجد اس شہر کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی رونق میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ تاریخی جامع مسجد یہاں مسلمانوں کی شان و شوکت عظمت کی گواہی دیتی ہے۔ یہاں کی تاریخ ہسٹری میں اس مسجد کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تاریخی شہر کو جب دکن میں اسلام کا اولین کیپٹل ہونے کا شرف حاصل ہوا تو خلوص و للہیت کے ساتھ اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ تاریخ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ بہمنی سلاطین میں یہ خاص رواج تھا کہ جو کوئی بادشاہ یہاں تخت نشین ہوتا وہ پہلے خصوصاً حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا، اور حضرت شیخ اپنے دست مبارک سے اس بادشاہ کے سر پر تاج رکھتے، دستار بندی فرماتے، پھر وہ بادشاہ اس تاریخی جامع مسجد میں آ کر دوگانہ نماز شکرانہ ادا کرتے۔ یہ سلسلہ جب تک یہاں بہمنی سلطنت قائم رہی چلتا رہا۔ حضرت شیخ جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ کے اولاد و خاندان کے لوگوں نے اس سلسلے کو قائم رکھا۔ یہاں قلعہ گلبرگہ میں موجود یہ مسجد قابل دید ہے اور اسلامی طرز تعمیر کا بہت ہی اعلیٰ نمونہ ہے اور سلاطین بہمنیہ کے عظیم یادگار ہے۔ اس خوبصورت جامع مسجد کی بنیاد سلطان علاء الدین حسن گنگو بہمنی نے رکھی۔ پھر سلطان علاء الدین حسن گنگو بہمنی کے بیٹے محمد شاہ بہمنی نے اس مسجد کے تعمیری کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ 1358 عیسوی سے لے کر 1375 عیسوی تک کم و بیش 18 سال تک اس مسجد کا تعمیری کام چلتا رہا۔ محمد شاہ بہمنی کے بعد کچھ بادشاہوں نے اس مسجد کی توسیع و تزئین و مرمت کا کام کیا، جن میں 3 بادشاہ قابل ذکر ہیں: محمود شاہ بہمنی، فیروز شاہ بہمنی اور احمد شاہ بہمنی۔ اس مسجد کو اسپین کی ریاست قرطبہ میں موجود عظیم مسجد کی مشابہت دینے میں محمود شاہ بہمنی کا اہم کردار رہا۔ یہ مسجد رقبے کے لحاظ سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا کی بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ اس مسجد کے چاروں جانب چھت کو چھوٹے سائز کے گنبدوں سے خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اس مسجد کی چھت پر جملہ 107 چھوٹے اور بڑے گنبد ہیں۔ اس مسجد میں پلرز کی تعداد 136 ہے۔ اس مسجد کو ہر زاویے سے دیکھنے پر الگ طرز تعمیر و کلچر نظر آتا ہے۔ اس میں موجود کمانوں کی تعداد 106 ہے۔ ان کی خوبی و خاصیت یہی ہے۔ مسجد کا محراب بھی بہت ہی قابل دید ہے۔ اس مسجد کی بیرونی دیواریں کچھ اس طرح تعمیر کی گئی ہیں کہ یہاں سے روشنی اور تازہ ہوا مسجد میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ اس مسجد میں 10,000 مصلی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس عظیم اور خوبصورت مسجد کی یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ اس مسجد میں موسم سرما میں گرمی محسوس ہوتی ہے، اور گرمی کے موسم میں اس مسجد کا ماحول پرسکون اور ٹھنڈا رہتا ہے۔ بہرحال یہ خوبصورت مسجد ایرانی و اسلامی فن تعمیر کا عمدہ نمونہ ہے۔ تاریخ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بہمنی سلاطین کے بعد عادل شاہی بادشاہوں نے بھی اس کی تزئین اور مرمت کا کام کیا، جن میں یوسف عادل اور علی عادل شاہ بادشاہ قابل ذکر ہیں۔ عادل شاہی دور حکومت میں تمام قلعے کے ساتھ اس مسجد کی بھی تزئین و مرمت کا کام کیا گیا۔ اس مسجد پر نصب بورڈ کتبہ پر ابو الظفر عادل شاہ کا نام پتھر پر نقش کیا ہوا موجود ہے، اور ایک جانب سنگ سیاہ پر خط نستعلیق میں کل من علیہا فان پھر آیت الکرسی تحریر کی ہوئی ہے۔ سلطنت عادل شاہی کے بعد 1686 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دکن کو فتح کیا اور تمام علاقوں کو متحد کر کے دکن کا نام دیا، تو یہ قلعہ پھر مغلوں کے ماتحت رہا۔
1686 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کی مرمت اور استر کاری کا حکم جاری کیا۔ پھر یہاں 1707 کے بعد سلطنت آصفیہ حیدرآباد دکن کے ماتحت نظام کی حکومت قائم رہی۔ سلطنت آصفیہ میں بھی کئی دفعہ اس مسجد کی مرمت اور استر کاری کی جاتی رہی۔ سلطنت آصفیہ کے چھٹے فرما رواں نواب میر محبوب علی خان بہادر آصف جاہ سادس نے 1909 میں اس مسجد کی اثر نو مکمل تزئین و مرمت اور استر کاری کا کام کروایا۔ اس طرح مختلف دور میں شاہان وقت اور بادشاہوں نے اس مسجد کو صحیح سلامت رکھنے میں ہر ممکنہ حتی المقدور کوشش کی۔ آج بھی یہ مسجد اپنی خوبصورتی اور جاذبیت سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی نظر آتی ہے۔ قلعہ گلبرگہ میں 9 بادشاہوں نے جاہ و جلال سے حکومت کی، جن کی بلند و بالا عمارتیں و محلات یہاں ایک دور میں موجود تھے، مگر تغیرات زمانہ نے ان بادشاہوں کے محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، اور جب بہمنی سلطنت کا زوال ہو گیا تو پھر ان کے یہ کھنڈرات بھی مسمار ہو کر زمین بوس ہو گئے، اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ دوستو، یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ جیسے اللہ عز و جل باقی ہے اور تا ابد ہمیشہ باقی رہیں گے، اسی طرح اللہ کا گھر باقی ہے اور تا ابد ہمیشہ باقی رہے گا، اور جو اس اللہ رب العزت کے گھر کو آباد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد رکھے گا اور انہیں خوشحالی عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عنقریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، ان میں باجماعت نماز ادا کریں۔ جب اللہ کے گھر نمازیوں سے آباد رہیں گے تو اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اور ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے آخرت میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو مسجد سے دل لگاتے ہیں اور جو لوگ مسجدوں کو آباد رکھنے کی فکر کرتے ہیں۔ یہاں مقامی لوگوں کو تو اس کی اور زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ یہ جامع مسجد انہیں بزبان حال اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کوشش کریں کہ باجماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مصیبت کو دور کرے گا اور آپ کو ہمیشہ یہاں آباد رکھے گا، شاد رکھے گا اور خوشحال رکھے گا۔ یہ اللہ عز و جل کا مجھ حقیر پر بڑا احسان ہے کہ یہاں اس مسجد میں اس بندے کو بھی 3 مرتبہ نماز فجر کی امامت کا موقع عطا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا مجھ پر بڑا فضل و کرم ہے۔ دوستو، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے یہ مسجد اپنے جاہ و جلال اور خوبصورتی سے آباد ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھی یہاں ایسے ہی آباد رکھے اور ہر فطرہ و مصیبت سے حفاظت فرمائے۔ حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے یہاں آباد مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس شہر کی اسلامی عظمت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے۔ یہاں بسنے والے ہر مذہب و ملت کے لوگوں میں آپسی خلوص و محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔